السلام علیکم دوستوں. میرا تعلق جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے زیادہ تر علم و ادب سے ہی رہا ہے، تو میں اپنے ویڈیوز کو زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہوں یہیں علم و ادب کے شعبے سے ہی. بعد میں دیکھتے ہیں اس میں کیا اضافے کرنے ہیں یا کیا چیزیں زیادہ ہمارے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہیں. تو چپ تھی رہی ہیں چیزیں ان سے متعلقہ، جو پریشانیاں مجھے محسوس ہوئیں یا لگا کہ یہ چیزیں غلط ہیں. تو وہ ایک دکھ والی بات سامنے آتی ہے، جیسے اپنے کسی پیارے کو، اپنے محبوب کو کوئی تکلیف ہو یا پریشانی ہو تو انسان جس طرح سے پریشان ہوتا ہے، اسی طرح میں نے علم و ادب کے مختلف پہلوؤں کو بھی دیکھا ہے، تعلیم کے نظام کو بھی اسی طرح دیکھا ہے. اتفاق کی بات ہی میں 3rd ایئر میں تھا شاید، حکومت کی طرف سے کوئی ایک اشتہار آیا کہ تعلیمی نظام کے بارے میں کچھ لکھیے اور اپنے کوئی مشورے دیجیے. تو ایسا تھا تو نہیں میں اس صلاحیت کا، لیکن بہرحال میں نے دنیا کے مختلف نظاموں کا مطالعہ کیا جس حد تک میں کر سکتا تھا، اور اس کے بعد پھر اپنی رائے بنا کر اسے پاکستان کے ماحول میں ڈھال کر تو وہ میں نے بھیج دیا. تو مقصد کہنے کا یہ نہیں، نہ ہی مجھے یاد ہے کہ وہ نظام میں نے کیا پیش کیا اور کس طرح سے ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ایک درد کا احساس جو تھا وہ مجھے یقیناً تھا، اور مجھے پتہ تھا کہ اس میں کافی چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو میں اس تفصیلی بحث پہ تو ابھی نہیں جا رہا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مختلف کلاسز میں ہمیں جو سلیبس ہے اس میں اس وقت جو ریلیٹڈ یا ریلیونٹ سلیبس نہیں ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ کیوں ہم پڑھائے جا رہے ہیں، اور طلباء کی جو صلاحیتیں ہیں ان پہلوؤں پر کیوں ہم صرف کر رہے ہیں، جبکہ اسے بہتر موضوعات، جدید موضوعات، زمانے کے حساب سے چلنے کے موضوعات وہ کافی سارے ہمارے سامنے موجود ہیں. مثلاً ایک مکالمہ ہے جی، مکالمہ ایک ڈائلاگ، وہ نہ جانے کس روایتی شکل میں اس وقت ہمارے کیا کام آتا ہے، پڑھنے کے بعد وہ ہمارے کس کام آئے گا. اسی طرح اپلیکیشنز کی نوعیت ہے، اینڈ سو آن، کچھ اور اسی طرح کے ٹاپکس ہیں. گرامر کے کچھ حصے ہیں، تو وہ کہاں ہمارے استعمال ہونے ہیں، نہیں ہو رہے انلیس ان میں سے کوئی لینگویج کا کام ہی نہیں کرتا. جب لینگویج کا کرے گا، جہاں اتنا پڑھے گا، تو وہ چار صفحے جو ہم مختلف کلاسوں میں پورے سال کے لیے اس میں حصہ ڈالتے ہیں وہ ہم نکال سکتے ہیں. تو یہ تو ہوگی ایک امپورٹنٹ بات، ان سلیبس کو دیکھنا. تو ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہے میرے نزدیک، وہ ہے رویوں کی. اکثر اسکولوں میں، تقریباً سبھی اسکولوں میں پیرنٹس ڈے ہوتا ہے، جسے ہم اور بھی کچھ نام دیتے ہیں، اوپن ہاؤس ہو گیا، پیرنٹس ڈے ہو گیا، اینڈ سو آن. اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے خرابیاں، خامیاں وہ ساری ہماری جناب زبان پہ آ جاتی ہیں ٹیچرز کی، اور ہم بچوں اپنے آپ کو زیادہ کریٹیو اور اپنے آپ کو زیادہ وہ کریٹیکل بنا کر تو بچے کی تمام خامیوں کو سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور والدین جو اتنی امیدیں بچوں پہ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں وہ آ کے تو ان سنتے ہیں اور سر پیٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اب مسائل کیا ہیں کہ ہم ٹیچرز جو ہیں وہ تو اپنی ایفیشنسی ہم نے شو کر دی کہ ہماری نگاہ بچے پہ بہت زیادہ ہے اور اس کی ساری خامیاں ہمارے سامنے ہیں، لیکن بچے کی قابلیت کے وہ پہلو ہمارے سامنے ہم نہیں اپنے ذہن میں بھی رکھ کر اسے ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے، اور نہ ہی اس کا پھر اظہار کر پاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے سامنے خود کلیئر نہیں ہوتے. مثلاً میرا کہنا یہ ہے، اور میرے ایکسپیرینس میں بھی ساری زندگی کا یہی آیا ہے، کہ بچہ ایک بہت نالائق ہے. کتنا نالائق ہوگا، اس دنیا میں رہ رہا ہے، اسی معاشرے میں رہ رہا ہے، تو اس کی زندگی کے کچھ پہلو تو ایسے ہوں گے جو کہ قابل تعریف ہوں. مثلاً ایک انتہائی نالائق اسٹوڈنٹ، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اسے کس طرح سے اپریشیٹ کروں. میں نے اس کی انفارمیشن لی، پتہ چلا جی وہ کرکٹ کا بہت اچھا پلیئر ہے. تو بلکہ ایک سوال یہ ہو گیا جی، یہ عام طور پہ ہوتا ہے جی، مرزا غالب سنا ہے شراب پیتے تھے جی. میں نے کہا ہم جو پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں وہ ایک شاعر کے طور پر پڑھ رہے ہیں، تو شاعر کے طور پر
وہ میرے نزدیک اردو زبان کے سب سے اچھے شاعر ہیں، سب سے بڑے شاعر ہیں مجموعی طور پر۔ صرف غزل کی بات کریں گے تو میر تقی میر سے آگے نہیں ہے کوئی میرے خیال سے، اور اسی طرح میرے خیال سے مرزا غالب، مجموعی طور پر مرزا غالب سے آگے کوئی نہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں جی چونکہ مرزا غالب بہت اچھے شاعر میں سمجھتا ہوں، تو وہ اس لیے نہیں ہے شاعر کیونکہ وہ شراب پیتے تھے۔ ایک انسان کے طور پر یا ایک شرابی ہونے کے طور پر یا اخلاقی طور پر ان کے کیا کیا مسائل تھے، یا ہم اس کو تو بحث نہیں کر رہے، لیکن جب ہم بات صرف یہ کریں گے کہ وہ شاعر کیسے تھے تو ہمیں ان کے شاعری کے مزاج کو، شاعری کے صلاحیتیں ہیں جو، یا ان کے جو پہلو ہیں تعریف کے، ہم اس طرف غور کر کے تو انہیں انالائز کریں گے۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ اب بچے کی، اب میں بات میں نے کاٹ دی تھی کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس بچے کو کس طرح سے میں آگے لے کے جانے کی کوشش کروں، اس میں کیسے اعتماد لاؤں، کیونکہ اسے ٹوک کے میں نے بھی، ہر ٹیچر نے ہی سنب کر کے نالائکی کی وجہ سے اسے ڈیمورلائز کر دیا ہوا تھا۔ تو میں نے جب دیکھا کہ وہ کرکٹ بہت اچھی کھیلتا تو میں نے ایز اے کرکٹر اس کی تعریف کی۔ میں نے کہا بیٹا یہ بات یہ ہے کہ وہ حیران تھا کہ سر آج میری تعریفیں اتنی کیوں کر رہے ہیں، میری تعریف تو کبھی کسی نے نہیں کی۔ میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ جب پڑھائی کی ہم بات کریں گے تو پھر ہمیں اور طرح سے آپ کے بارے میں سوچنا پڑے گا، لیکن اگر آپ ایک بہت اچھا سکسر لگاتے ہیں، ایک بہت اچھی وکٹ لیتے ہیں، تو وہاں اسے ہم یہ کہہ کے ہم کہیں نا یہ کیا ہے، کیا کلاس میں ایک سوال تو اس نے یاد نہیں کیا تھا، آدھے گھنٹے میں 4 لائنیں یاد کر کے نہیں دکھائی تھیں، تو یہ کیا شاٹ لگائی ہے اس نے، نان سینس۔ ہمیں اسے ایڈمائر کرنا ہے، اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کی ان خوبیوں کو اجاگر کرنا چاہیے کہ اصل بات کیا ہے۔ خوبیوں کو اجاگر کرنا، چاہے وہ تعلیم کے پہلو سے کریں یا کسی اور پہلو سے کریں، کہ ایک ایسا کانفیڈنس جو ہے اسے ہم باہر لائیں جسے دیکھ کر وہ اس کانفیڈنس کے سر پہ وہ دوسرے پہلوؤں پہ اپنے زیادہ آگے کر سکے۔ یہ زیادہ ضروری باتیں ہیں جو بچوں کے بارے میں بھی ہمیں دیکھنی ہے۔ تو اب اپنی خامیوں کے حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹیچر اس طرح کرتے ہیں کہ ساری خرابیاں جو ہیں وہ ہم سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پیرنٹس کو بھی پریشان کر کے بھیج دیتے ہیں۔ اوپن ہاؤس کی بات ہو رہی تھی، تو ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے پرابلمس کو نہیں دیکھتے۔ اسی طرح پیرنٹس آتے ہیں تو ان کا وہ جب ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ ہم پہ چڑھ دوڑتے ہیں، جی آپ نے کیا کیا اس وقت، یہ تھا کاپی میں اس طرح، میں نے خود دیکھا ہے یہ چیکنگ لائنیں لگی ہوئی ہیں بچوں کو، آپ نے اس کی کریکشنس نہیں صحیح کرائیں، یا آپ اس طرح سے آپ نہیں پڑھایا، بچہ اتنا عرصہ ہو گیا یہ چیز تو وہ سیکھ نہیں سکا۔ تو یہ ایک چپکلش جو ہے ٹیچر اور والدین کے درمیان، ایک اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے اپنی خامیوں کو نظر انداز کرنے کا رویہ، اسے ہمیں ختم کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کرٹیکل نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ خود کو کرٹیسائز کر سکے، خود آگہی کا وہ اس مرحلے میں داخل ہی نہیں ہوا، اپنے آپ کو انالائز کرنا ابھی اس نے سیکھا ہی نہیں۔ تو ہم تو کر سکتے ہیں، پیرنٹس تو کر سکتے ہیں، تو پہلے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم بچے کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور اس کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے ہم نے اپنا آپ کس حد تک یوٹیلائز کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے جس کی طرف ہمیں نظر کرنی ہی ہے، تاکہ کل کو جو ہمیں شہری تو بعد میں ملنا ہے، لیکن ایک گھر کا ایسا ممبر جو اس گھر کو آگے چلا سکے اچھے طریقے سے، اس نسل کو آگے چلا سکے، اس معاشرے کو اس بنیاد کو جو ہمارے گھر سے اٹھنی ہے، وہ اس میں ایک اپنا پازیٹیو حصہ جو ہے وہ شامل کر سکے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں کیا غلطیاں ہیں، اور خاص طور پر اس بچے کے حوالے سے جس کا ذہن ڈیولپ نہیں ہو رہا، جو لائق نہیں ہو رہا، جس کے مسائل ایجوکیشنل حل نہیں ہو رہے، اس میں ہم اپنا حصہ کس طرح ڈال سکتے ہیں۔ یہ بات بہت ضروری ہے، ہم پیرنٹس کے لیے بھی اور ہم ٹیچرس کے لیے بھی۔ تو اس بات پہ غور کیجیے تاکہ ہم سب ایک اچھے معاشرے میں جو تھوڑا سا پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔